ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی اس کے لیے خدا کے شکر گزار نہیں ہیں، لیکن کسی دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں اور اپنی زندگی کی کچھ مشکل ترین تجربات کے لیے میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں، اور کچھ جگہیں جہاں پر خدا نے مجھے رکھا ہے جو ایسی تھی، مطلب جیسے کہ مسیحی ایسے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس طور پر برتاؤ کر رہے تھے جو کہ درست نہیں، اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں وہاں کیوں ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیا میں نے یہ نہیں سیکھا کہ کیا کرنا ہے، میں نے یہ سیکھا کہ کیا نہیں کرنا ہے۔ اور کئی بار دوسروں کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا سیکھنے کا ایک ہی راستہ آپ کا ایسی صورتحال میں ہونا ہے جب آپ کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا جائے۔ چلو بھائی، آپ جانتے ہیں تب آپ سیکھتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کو بالکل اندازہ نہیں کہ آج آپ کی مدد کے قابل ہونے کے لیے مجھے کن باتوں سے گزرنا پڑا۔ میں مذاق کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، حقیقت میں نہیں، لیکن اب میں بہت خوش ہوں کہ میں ہر چیز سے گزری، یہاں تک کہ میرا بچپن میں اس کے بارے میں افسوس نہیں کر سکتی، کیونکہ آج میں جو کچھ ہوں یہ ان سب کا حصہ ہے۔ ایوب نے انتظار کیا، لوط اور آستر نے انتظار کیا، میں نے انتظار کیا، کچھ باتوں کے بارے میں اب تک انتظار کر رہی ہوں۔ آپ میں سے کتنے لوگ کچھ باتوں کے انتظار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، انتظار کے متعلق تو میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اگر آپ سچ میں مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں کہ آپ انتظار کے دوران اپنی زندگی کا لطف اٹھائیں۔ یہی نقطہ ہے، اور میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں کہ انتظار کے دوران آپ زندگی کا لطف اٹھائیں۔ اور شیطان کو یہ بہت پاگل کرتا ہے۔ یوحنا 10:10، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع نے یہ کہا کہ میں آیا، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ یہ ابلیس کے سارے منصوبے خراب کر دیتا ہے اور ہمیں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں آیا کہ تم زندگی پاؤ اور اس سے لطف اندوز ہو، کثرت سے پاؤ، بھرپور طور پر، جب تک کہ یہ چھلک نہ جائے۔ آپ کیوں نہیں اپنی زندگی کا لطف اٹھانا شروع کر دیتے اور شیطان کو پاگل کر دیتے؟ میرا مطلب ہے سیکھیں کہ کس طرح روزمرہ عام زندگی کا لطف اٹھانا ہے، صرف زندگی۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اتنے پرسکون ہو جائیں کہ در حقیقت خدا کی حضوری کو پہچان سکیں، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگ یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ میں کس بارے میں بات کر رہی ہوں، مجھے نہیں معلوم، مگر یہاں پر آپ اصل میں خدا کی حضوری کو پا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہنے والی کہ محسوس کریں، لیکن آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، آپ اس کا احساس کر سکتے ہیں، آپ اسے اپنے دل میں معلوم کر سکتے ہیں، اور خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن یہ تب ہے جب ہم اپنی زندگی میں اتنے پرسکون ہو جائیں کہ پہچان سکیں کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں۔ اور جب بائبل مقدس کہتی ہے کہ خدا میں مسرور رہو، یہاں پر ہمیں ایک گہری روحانی خوشی ہے جو آپ کو ملتی ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مسائل کتنے بڑے ہیں۔ اگر آپ خدا کی حضوری میں وقت گزار سکیں اور یہ جان لیں کہ وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، اس کا اثر آپ کی زندگی میں ہونے والی ہر بات پر ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کی حفاظت کرے گا، کسی طرح سے، کسی دن، کسی نہ کسی طرح سے۔ جب وہ اچھا ہے اور تیار ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن جب ہم سب کسی انتظار میں ہیں تو ہم خدا کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بتا کہ کب، کتنی دیر تک خداوند میں اس کو جھیلنے والی ہوں، تو میرے شوہر کو کب تبدیل کرنے والا ہے۔ میں اپنے شوہر کی بات نہیں کر رہی، وہ کامل ہیں، کم از کم وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایسے ہیں۔ اوہ ہاں، آپ جانتے ہیں کیا، ڈیو ایک خاص شخصیت ہے۔ آسمان پر ایک ایسا حصہ ہونے والا ہے جہاں پر صرف وہ اور خدا ہوں گے۔ میں نے ڈیو سے پوچھا، کیونکہ میں لوگوں سے اس قسم کی باتیں پوچھنا پسند کرتی ہوں۔ یہ کچھ یوں ہے، میں نے کہا کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ اور وہ کسی بھی بات کے بارے میں نہ سوچ سکے۔ یہ کیا ہے؟ اور ایسا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان میں کمزوریاں ہیں، لیکن ڈیو بس
میرا مطلب انہوں نے جان لیا کہ یہ ان کے لیے کام کرتا ہے، ان کی شخصیت کے حصے کے طور پر، لیکن وہ اس کے بارے میں لاپرواہ نہیں ہو سکتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اس لیے جب میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے، تو اس کے نہ جاننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان پر اپنی توجہ مرکوز نہیں رکھتے۔ وہ اس پر توجہ اس لیے مرکوز نہیں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، خدا مجھے جانتا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ کیا درست ہے اور یہ بھی کہ کیا غلط ہے۔ میں اس پر یقین رکھتا ہوں کہ وہ سب باتوں کو سنبھال لے گا۔ اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں آپ کی کمزوریاں کون سی ہیں، میں ان کے بارے میں بتا سکتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی عادتیں بدلنے کی بہت کوشش کی ہے۔ دیکھیں، آپ اسے سمجھ رہے ہیں، میں نے کوشش کی اور کوشش کی۔ خدایا تو مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ جیسے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے کچھ کرنے سے سب کچھ بدلنے والا ہے، اور اب جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، بہترین رویے کے ساتھ اس کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، مگر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کروں؟ ہم کچھ کرنے سے باز نہیں رہ سکتے، ہم کرنے کی وجہ سے انسان نہیں، ہم ہونے کی وجہ سے انسان ہیں۔ اعمال 1 کی 6 سے 7۔ بس انہوں نے جمع ہو کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں۔ کیا آپ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں یہاں پر کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا آپ کو سمجھ آئی کہ آپ کو سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ اپنے سے آگے بیٹھے ہوئے کسی شخص کو بتائیں، آپ کو سب کچھ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بھائی، یہ بات کہنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ آپ سب کو کیا ہو گیا؟ میں نے آپ کو بس تھوڑی سی ہی آزادی دی تھی اور آپ سب لوگ بس اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب میں آپ سب کو واپس لانے کی کوشش کروں گی، ٹھیک ہے؟ لوکا 18واں باب۔ پہلی آیت، پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے، ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا، اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا۔ اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے۔ دیکھیں، میرا مطلب ہے کہ میں نے خدا کو بتایا کہ میں خاموش نہیں رہوں گی، میں یہ اس وقت تک جاری رکھوں گی جب تک کہ میں کوئی تبدیلی نہ دیکھ لوں۔ خدا کو یہ جان لینے دے کہ آپ ہمت نہیں ہار رہے، یہ گستاخی نہیں ہے۔ جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا، اس نے کچھ عرصے تک تو نہ چاہا، لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا، گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کر دے۔ خداوند نے کہا، سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں، اور کیا ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا۔ تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ دیکھیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ میرا یہ مطلب ہے کہ یہ بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ جانتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صرف اس بات پر یقین رکھیں کہ آپ ایمان پر قائم ہیں۔
कि आप भरोसा रखते हैं और मुझे काम करने दें। जब तक आप ईमान रखते हैं, खुदा काम कर रहा है। और मैं आपको बताऊंगी कि हमें ज्यादा से ज्यादा ठहरने की जरूरत है। और मैं बहुत बहुत सालों तक ऐसा ही करती रही हूँ, और ये वाकई सच में मददगार है जब मैं किसी बात के इंतजार में थी। और तब मैंने सोचना शुरू किया कि इसको कितना वक्त हो गया है। आप जानते हैं कि मैं मनफी ख्यालात सोचने लगी। मैंने बुलंद आवाज से कहा, खुदा काम कर रहा है, खुदा काम कर रहा है। और इस बात ने मेरी मदद की, क्योंकि वाकई खुदा काम कर रहा है। आप जानते हैं कि जब आप किसी मरहले को अबूर करते हैं तो खुदा इसके मुकम्मल होने के 1 मिनट पहले से उस पर काम करना शुरू नहीं करता। आपकी जिंदगी में खुदा का काम अभी से शुरू है। उसने आपकी दुआएं सुन ली हैं। वो आपके हालात में काम कर रहा है, मगर खासकर उस वक्त जब आप दूसरे लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं। तो आपका इस पर कोई इख्तियार नहीं है कि वो कितने वक्त में खुदा की आवाज सुनते हैं। इब्रानियों 11 बाब की 1 आयत से 6 आयत तक। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है, मगर याद रखें उम्मीद क्या है। ये मस्बत तवक्कुआत है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। ईमान वो है जब आप किसी चीज को नहीं देख सकते, जब कुछ अच्छा महसूस ना हो, जब आपके पास ऐसे सवाल हो जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे। और ईमान किसी भी तरह से दिल का मामला नहीं है। ईमान ये यकीन कर सकता है कि खुदा काम कर रहा है, और ये कि कुछ अच्छा होने को है, जब उनके इर्द गिर्द सब कुछ बिल्कुल बरअक्स नजर आए। हो सकता है हमें बस आजाद होने की जरूरत है, और चंद हफ्तों के लिए ये हिदायत पाने की कि बस सादा ईमान की तरफ वापस आएं। ऐ खुदा, मैं ईमान रखती हूँ। मुझे मालूम है कि ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन खुदावन मैं यकीन रखती हूँ। मेरा ईमान है कि खुदा काम कर रहा है, मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये बदलने वाला है, क्योंकि मैं खुदा को उस वक्त तक परेशान करने वाली हूँ जब तक कि वो कुछ शुरू न कर दे। देखिए, मेरा मतलब है कि लूका 18 इसे वैसे ही देखें जैसे लिखा है, और ये बात दुआ के बारे में है। मुझे ऐसे लगता है कि खुदा हमें बता रहा है कि उसे परेशान करें, आगे बढ़ें और इसे जारी रखें। उसने कहा, अगर एक बेइंसाफ काजी आखिरकार उस औरत को जो कुछ वो चाहती है देता है, उसे खुदा का खौफ नहीं था, वो आदमी की इज्जत नहीं करता था। वो शरीर और बेइंसाफ था, मगर सिर्फ इसलिए कि उस बेवा ने खामोश रहने से इनकार किया। चले भाई, क्या आप में से किसी खातून ने अपने शौहर से कभी अपना मकसद पाया है सिर्फ इस वजह से कि आपने खामोश रहने से इनकार किया? मैंने पाया है। ठीक है, अब आप इसे समझ गए। और खुदावन ने कहा, जब इब्ने आदम आएगा तो क्या जमीन पर ईमान पाएगा? मुझे नहीं मालूम, शायद आप में से चंद को आज आने की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि आपको याद दिलाया जाए कि अपने ईमान में एक बार फिर हलचल ले आए। यकीनन आप थक चुके हैं, आप तंग आ गए हैं, आपने सख्त मेहनत की है और आप खुदा पर ईमान रखते हैं, और आप हमेशा से इंतजार करते रहे हैं आपके बच्चे में तब्दीली और आपके माली मामलात में तब्दीली, आप में तब्दीली और जो कुछ भी। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताने के लिए हूँ, मैं इसमें से गुजरी हूँ, और आप जानते हैं अभी तक मुख्तलिफ हालात और औकात में उसमें से गुजर रही हूँ। और मैं खुदा के कलाम के वसीले अपने तजुर्बे से और बहुत से दूसरे लोगों के तजुर्बात से बता रही हूँ कि खुदा वफादार है। और मुझे नहीं मालूम कि आपको और ज्यादा कितना इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि खुदा कामयाब होगा। सुनिए, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपने इंतजार में भी लुत्फ उठा सकते हैं अगर आप बस अपना रवैया बेहतर कर लें। आप कह सकते हैं कि मैं अपने एहसास को नहीं रोक सकती। हो सकता है नहीं, लेकिन आप अपने रवैये को काबू में कर सकते हैं। ये मैं कैसे जान सकती हूँ कि आप कर सकते हैं? क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि आपके पास ज़ब्त नफ्स है। ज़ब्त नफ्स का मतलब है कि आप खुद को काबू में रख सकते हैं, कि आप इसे समझ न सके।
اور بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ دو باتیں ہیں، خدا موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ سنیے، خدا ان لوگوں کو بدلہ دیتا ہے جو جاں فشانی سے اس کی تلاش کرتے ہیں۔ چلو گے، آپ مانتے ہیں کہ برکات آ رہی ہے؟ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں، ابلیس ہو سکتا ہے کہ آپ کی مخالفت کرے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک غصے کا اظہار کرے، لیکن وہ نہ تو آپ کو شکست دے سکتا ہے اور نہ ہی خدا کے ساتھ مل کر ایک جماعت کی صورت میں کام کر سکتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ چلو بھی اتنے پرسکون ہو جائیں کہ شروع کر سکیں۔ جب آپ خدا کی حضوری سے اس قدر معمور ہو جاتے ہیں تو یہ معموری آپ کو مضبوط بنا دیتی ہے، آپ کی زندگی پر مسا بڑھتا جاتا ہے۔ آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ میں ایمانداری سے سوچتی ہوں کہ بس کوشش میں کمی کرنا آپ کی پوری زندگی میں ایک بہت بڑا فرق لا سکتا ہے۔ کیا آپ اسے سمجھ رہے ہیں؟ میں یقین دہانی چاہتی ہوں کہ آپ اسے سمجھ رہے ہیں۔ آپ کا تو نہیں پتا، لیکن میں جلدی کرنے سے تنگ آ گئی ہوں۔ مجھے کبھی مت کہیے گا کہ جوائس جلدی کرو، دیکھیں میں مزید یہ بات سننا نہیں چاہتی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے ڈیو سے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ چلے ڈیو، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اور پھر میں نے کہا اگر آپ گولف کھیلنے جا رہے ہوتے تو آپ کو اتنی دیر نہ ہوتی۔ اور ہاں، میں ابھی تک تھوڑی سی بات نہیں ہوں۔ کسی دن میں نے ایک بیان پڑھا جو کہ میرے لیے بالکل درست تھا، اور وہ پیغام یہ ہے، مجھے واقعی اپنے دماغ اور منہ کے درمیان رفتار کو قابو میں رکھنے والے اسپیڈ بریکر کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے؟ اور پھر ایک رات جب میرے بیٹے نے، جب وہ مال پر تھا، مجھے ایک تحریر بھیجی، امی جان میں نے آپ کی ایک شرٹ خریدی ہے۔ اور پھر میں نے بہت گرم جوشی محسوس کی۔ میں نے سوچا اچھا، اور پھر اس نے مجھے اس قمیص کی ایک تصویر بھیجی۔ یہ کالے رنگ کی قمیص تھی جس پر سفید بڑے حروفوں میں یوں لکھا تھا، اگر میری زبان نہ کہہ سکی تو میرا چہرہ بول اٹھے گا۔ ہاں، میرے گھر والے سوچتے ہیں کہ وہ بہت ہی مزاقیہ ہے۔ خداوند، اب کیا؟ اب میں کیا کرنا چاہتی ہوں؟ آپ کو خبر ہے، جب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم آزمائش میں ہوتے ہیں۔ انتظار کے دوران ہم بہت سی آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی آزمائش میں ہوتے ہیں، اور یہ غالباً پہلی بات ہوتی ہے، اپنے لیے خود کچھ کرنے کی کوشش کرنا، بالکل ابراہم اور سارا کی طرح۔ انہوں نے انتظار کیا اور وہ انتظار سے تنگ آ گئے، اور پھر سارا کو ایک بہت شاندار خیال سوجھا اور ابراہم نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ ماں نہیں بن سکتی تو وہ ابراہم کو دوسری شادی کرنے دے۔ مطلب یہ جلدی حاصل کرنے کی وجہ سے غلطی کرنا ہے۔ نہیں، میرا شوہر میرا ہی ہے۔ اور آپ انہیں زیادہ دیر تک دیکھنے کی کبھی کوشش بھی مت کرنا۔ کون ہے جو اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائے؟ اچھا، بہرحال اپنے لیے خود کچھ کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات پہ چھوڑ دینا۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنی بار خدا سے کہا کہ میں ہمت ہار رہی ہوں؟ سنیے، اے خدا میں نے ترک کر دیا ہے، اس سے وہ آپ کے لیے افسوس نہیں کرنے والا۔ میں ہمت ہار چکی ہوں۔ آپ یہ سب کچھ چھوڑ کر نئی شروعات کر سکتے ہیں۔
जिस दौरान आप इंतजार कर रहे होते हैं तो आप दूसरे लोगों पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो उन हालात से नहीं गुजर रहे जिनमें से आप गुजरते हैं। उन लोगों से हसद महसूस होता है जिनको जिंदगी में लगता है कि कभी भी मसाइल का सामना नहीं रहा और हर चीज बस यूं लगता है जैसे आप पर ही आती है। आप हर वक्त बीमार रहते हैं और आपके दोस्तों को यहाँ तक कि 7 साल तक कभी जुकाम तक नहीं हुआ। आप उनको खुदावन की मोहब्बत में प्यार करते हैं लेकिन वो आपको परेशान कौन जिंदगी में डाल देती है। आप सब इस हिस्से को समझ रहे हैं या नहीं? वाइज 7 की 8 में लिखा है, किसी बात का अंजाम उसके आगाज से बेहतर है। उस बुर्दबार मुतकब्बिर मिजाज से अच्छा है। अब आए इस बात को समझे। बुर्दबार मुतकब्बिर मिजाज से अच्छा है। मुतकब्बिर आदमी क्या करता है? मुतकब्बिर शख्स चीजों को खुद अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है और उनसे अपने लिए कुछ करने की कोशिश करता है। लेकिन बुर्दबार खुदा का इंतजार करता है। याकूब 1:4 और सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। जिंदगी में हमेशा ऐसी बातें होंगी जिनकी आपको समझ नहीं आएगी। आप जिंदगी में अमन और लुत्फ अंदोजी चाहते हैं तो आपको हर बात का पता लगाने की तमाम कोशिशों को छोड़ना होगा। सबसे पहले हम खुदा को कभी भी समझ नहीं सकेंगे क्योंकि वो कुछ काम ऐसे करता है। मेरा मतलब है, मैं अभी तक इस एक बात को समझ नहीं सकी और मैं सालों से ये पढ़ती रही हूं। यसू ने जमीन पर थूका और थूक से मट्टी सानी। अब जरा आगे सुनिए, और वो मट्टी अंधे की आंखों पर लगाकर जी। ओह, अब यसू ने जमीन पर थूका। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और तब उसने अंधे से कहा, जा शैलों के हौज में धो ले। उसने जाकर धोया और बीना होकर वापस आया। जानते हैं, कई दफा खुदा कुछ बहुत अजीब काम करता है बस ये देखने के लिए कि क्या हम उस पर भरोसा करेंगे और उसके साथ चलेंगे। और यीशु बस ये देखना चाहते थे कि क्या ये शख्स यीशु पर यकीन रखेगा और जाकर वो करेगा जो यीशु ने इसे करने को कहा है। देखिए, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी में मौजे से महरूम हो जाए या मैं अपनी जिंदगी में मौजे को ना देख सकूं क्योंकि मैंने अपने आप को उन कामों को करने के लिए आजिज नहीं किया जो बेवकूफी मालूम होती, जिन्हें मैं समझ नहीं सकती। मैं इसे यहाँ छोड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं बस मजाक कर रही हूँ। खुदावंद फरमाते हैं कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना ही तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद है। लिहाजा मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप ईमान में कोई दुआ कर रहे हैं जो कि खुदा की मर्जी के मुताबिक है, खुदा काम कर रहा है। चलो भाई, मुझे कोई परवाह नहीं कि आप कब से इंतजार कर रहे हैं, खुदा काम कर रहा है। अपने हाथ ऊपर उठाएं, वो हाथ ऊपर उठाएं जो नीचे हो गए हैं। अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं और कहें, खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है।